الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں چوتھے پارے کے 14ویں رکوع کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہارے والد تمہارے باپ نکاح کر لیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی نہیں بن سکتی. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. مثلا باپ کی 6-7 بیویاں تھیں تو جس سے وہ پیدا ہوا تھا اسے ماں سمجھتا تھا، اور جو باقی باپ کی بیویاں تھیں اسے ماں نہیں سمجھتا تھا بلکہ ان سے نکاح کر لیتا تھا. اس سے اللہ نے منع فرمایا جو ایک مرتبہ تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی اب وہ ہمیشہ تمہاری ماں ہے، اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. چوتھے پارے کی آخری آیت میں بھی وہ رشتے بیان ہوئے ہیں جن سے نکاح حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرے یہ حرام ہے. وبناتکم، اپنی بیٹی سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ، اپنی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَعَمَّاتُكُمْ، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَخَالَاتُكُمْ، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی بھتیجی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹی یعنی بھانجی اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ وہ رشتے ہیں جو حقیقی اور سگے ہیں. ایک ہے منہ بولی بیٹی ہے یا منہ بولا بیٹا ہے یا منہ بولی بھانجی ہے یا منہ بولی بھتیجی ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ وہ رشتے جو حقیقتاً رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جب کسی بچے نے 2 سال کی عمر تک، بچے کی عمر 2 سال ہو یا احتیاط اس میں ہے کہ 2.5 سال تک بھی ہو اور وہ کسی عورت کا دودھ پی لے، اب وہ اس کا رضاعی بیٹا ہے، اب اس کا اس ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. جس عورت کا دودھ پی لیا وہ اس کی ماں ہے. اور اسی طرح اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں، رضاعی بہن بھائی. دودھ پینے کی وجہ سے اس کے وہ بہن بھائی بن گئے. اب اس کی بہنیں یعنی اس طرف سے جو بہنیں ہیں جن کو رضائی بہنیں کہیں گے وہ اس پر ایسے ہی حرام ہیں
جیسے اپنی سگی بہن حرام ہوتی ہے. جیسے سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس عورت کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جس کا اس نے دودھ پیا ہو. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ رضاعی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں یعنی ساس، اس ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جو بیوی کی ماں ہے، سگی ماں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ان رشتوں میں جہاں ماں کا ذکر آیا ہے وہیں نانی پڑنانی دادی پڑدادی بھی ہوگی. نہ ماں سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ نانی سے ہو سکتا ہے، نہ دادی سے ہو سکتا ہے. اسی طرح بیوی کی جو ماں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح بیوی کی جو نانی ہوگی اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور بیوی کی جو دادی ہوگی اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم تمہاری ربیبہ، ربائب جمع ہے ربیبہ کی، ربیبہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو جو بیوی کی پہلے خامن سے ہو. مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیوہ ہے. اب یہ بیوہ کسی اور سے نکاح کرتی ہے، تو اب یہ جو بچی اس کے پاس ہے یہ پہلے خامن سے ہے. تو جب اس عورت نے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، اب جب اس نے اس سے شادی کر لی، اب اس بچی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ایک شرط ہے، اللاتی دخلتم بہن، نکاح کے بعد اگر صحبت کر لی ہے، ہم بستری کر لی ہے، تو پھر اب اس کی پہلی بچی سے جو پہلے خامن سے بچی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر صحبت نہیں کی تھی، تنہائی کا موقع نہیں ملا، اور اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں، تو اب اسے طلاق دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر تنہائی میسر آ گئی، جسے شریعت میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں، تو اگر وہ تنہائی میسر آئی، اب یہ اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے، اب ہرگز نکاح نہیں کر سکتا. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اگر ہم بستری نہ کی ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پہ گناہ نہیں ہے اس بچی سے نکاح کرنا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اسی طرح تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، جو بہو ہے تمہاری، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. لیکن بیٹے کون سے؟ الذین من اصلابکم جو تمہاری پشت سے پیدا ہوئے، جو تمہارا خون ہے، اس بیٹے کی بیوی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. منہ بولا بیٹا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو لوگ تو بہو سمجھتے ہیں، لیکن شریعت اسے بہو نہیں سمجھتی. اس سے یہ جو ہے آدمی یہ نکاح کر سکتا ہے. اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے جب بیوی کو طلاق دے دی تو آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہو سے نکاح کر لیا، وہ آپ کی بہو نہیں ہے، وہ منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں. لہٰذا ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، یعنی زینب بنت جہش سے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ نے بیٹا بنا لیا ہے، پیار محبت وہ بیٹے والا آپ دیں گے، لیکن شریعت کے احکام بیٹے والے لاگو نہیں ہوتے. پھر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنیں بھی بیک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. مثلا آپ نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اب اپنی سالی سے نکاح کر لیں ساتھ ہی، ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک یا تو یہ بیوی فوت نہ ہو جائے یا اس کو طلاق نہ دے دی جائے، اس وقت تک سالی سے نکاح جائز نہیں. اگر یہ فوت ہو جاتی ہے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے پھر سالی سے جائز ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے پھوپھی سے، یعنی پھوپھی اور بھتیجی، بھانجی اور خالہ، ان کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. اس کا واضح مطلب یہ ہے
کہ آپ نے جس سے نکاح کیا ہے اس کی سگی خالہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس کی سگی پھپھو سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس کی سگی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ آپ کے نکاح میں ہے۔ اگر یہ نکاح سے چلی جائے پھر آپ اس کی پھپھو سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اس کی خالہ سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ فقہا نے ایک اصول بیان کیا کہ جو آپ کے نکاح میں جو آپ کی بیوی ہے، اس کی وہ رشتہ دار عورت کہ اگر اس کو مرد سمجھ لیا جائے یا اس کو مرد سمجھ لیا جائے، دونوں میں سے ایک کو مرد ایک کو عورت سمجھا جائے، اگر ان کا آپس میں نکاح ناجائز ہے تو پھر ایک مرد کے نکاح میں بھی دونوں کا آنا ناجائز ہے۔ اور اگر ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اصول بتایا۔ پھر فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس کو چھوڑ دو، اب شریعت کے مطابق عمل کرو۔ کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ درجنوں شادیاں کرتے تھے، بعض کی 27 بیویاں، بعض کی 50 بیویاں، بعض کی 10 بیویاں، بہت کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر پابندی لگائی کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، آپ کے نکاح میں 4 رہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جب یہ حکم آیا تو پھر صحابہ نے 4 رکھ لی، باقیوں کو طلاق دے دی۔ اسی طرح بعض لوگ پہلے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے تھے، اسلام نے آ کے منع کر دیا۔ اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ایک مسلمان نے اپنے باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اسے جا کے قتل کر دو۔ باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے جب اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح 2 بہنیں پہلے لوگ کر لیتے تھے، سالی سے بھی نکاح کر لیتے تھے، بیوی کی پھپھی سے بھی کر لیتے تھے، تو اس لیے شریعت نے منع کر دیا اور ساتھ فرمایا جو پہلے ہو چکا اب وہ دلیل نہیں بنے گی، اب حکم اور ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی، جب بھی کوئی حکم آتا ہے اس سے پہلے کا جو حکم ہوتا ہے اگر وہ غلطی کی تھی اللہ کے ہاں معاف ہے، کیوں اس وقت تک حکم نہیں تھا۔ آئندہ اگر کوئی کرے گا تو اسے سزا ملے گی کہ جب اللہ نے منع کر دیا تو کیوں کر رہے ہو۔ ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے، قانون بننے کے بعد اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، قانون بننے سے پہلے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے سزا نہیں ملتی، کیونکہ وہ قانون ہی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، ایک ہمارا صرف ملک پاکستان ہے جہاں قانون بعد میں بنتا ہے، عمل پہلے ہوتا ہے نا ایسے۔ بھائی کسی تنظیم پہ اگر پابندی لگی تو پابندی لگنے کے بعد اگر اس تنظیم کا وجود ہے یا اس کے لوگوں کا ان سے تعلق ہے تب گرفتاری ہونی چاہیے۔ جب تک وہ تنظیم پہ پابندی نہیں تھی اب ان لوگوں کو گرفتار کرنا یہ تو کسی قانون میں نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں بھی، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہی ہے، حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ جی گیس 2 روپے مہنگی ہوگی اور یہ قانون لاگو ہوگا 1 مارچ سے۔ بھئی جب بندے نے گیس استعمال کی تھی اس وقت تو ریٹ آپ نے نہیں بتایا تھا، اس وقت تو ریٹ اور تھا۔ آج اگر آپ قانون بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ریٹ مہنگا ہونا چاہیے، پہلے تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا ما قد سلفا، بڑے سے بڑا جرم بھی قانون کے آنے سے پہلے کر چکے ہو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے، بجلی پہلے استعمال کی تھی، اب جناب اس پہ تھوڑا سا اور اضافی ٹیکس لگا دیا جی، پچھلے مہینوں کا بھی ٹیکس لینا ہے جی، پچھلے مہینوں کے بل میں بھی اضافہ کرنا ہے جی۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور یہی بات یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اس اعلان سے پہلے جو لوگ وفات پا گئے انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے نبی ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا،
تو آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ جب نبی نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اب جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ کافر ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بیوقوف ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بھئی ان کا انتقال ہی پہلے ہو گیا، والد تو آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے وفات پا گئے، آپ کی والدہ جب آپ 6 سال کے تھے والدہ انتقال کر گئی، ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بات کہتے ہیں، اور جی فلاں فلاں کو پکڑ لو، انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بھائی 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، پاکستان کے بننے سے پہلے جو اس کی مخالفت کرتا تھا تو اس وقت تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا، تو آپ کیسے اسے مجرم کہہ سکتے ہو؟ 14 اگست کو پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا، اب جو بندہ پاکستان کی مخالفت کرے گا اب کہہ سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ مخالفت کر رہا ہے۔ 14 اگست سے پہلے آپ کسی کو جی پاکستانی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز وجود میں نہیں آئی تو کیسے ہوگا وہ پاکستانی ہے؟ یا آپ کیسے کہیں گے اس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے؟ ابھی پاکستان بنا ہی نہیں، بننے کے بعد جو ہوگا اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان کا مخالف ہے، اگر اس نے اس کے بعد مخالفت کی ہو۔ ہمارے بعض علماء نے مخالفت کی تھی، کس بات کی؟ کہ ملک کو تقسیم مت کرو۔ انگریز نے حکومت جو قبضہ کی تھی وہ مسلمانوں سے لی تھی نا۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا ہندوستان کا، مسلمان تھا، اس کو قتل کر کے انگریزوں نے قبضہ کیا۔ اب جب ہمارے مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی، 100 سال کے قریب جنگ لڑی ہے، بالآخر انگریز یہاں سے جانے پر مجبور ہو گیا۔ اب جب وہ جا رہا تھا تو اس کی پالیسی یہ تھی کہ میں ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر جاؤں تاکہ مجھ سے انتقام نہ لے سکیں۔ اس موقع پر ہمارے علماء نے کہا تھا کہ ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے دو مسلمانوں کو، ہم سب اکٹھے رہیں گے، ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو حکومت ہماری ہوگی۔ یہ اختلاف تھا۔ بعد نے کہا نہیں، ہمیں حکومت نہیں ملنی، ہندوؤں کو ہی ملنی ہے، تو بہتر ہے ہم کچھ ٹکڑا لے لیں۔ پھر علماء نے کہا کہ اگر علیحدہ ملک بنانا بھی ہے تو بنگلہ دیش نہ لینا، وہ سمندر سے پرلی طرف ہے، مسلمان اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس طرف پنجاب کو بڑھاؤ اور دہلی تک لے لو۔ یہ اختلاف تھا، اختلاف رائے تھا۔ لیکن جب بن گیا پھر انہی علماء نے فرمایا کہ مسجد کے بنانے سے پہلے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ کتنی جگہ میں مسجد بنانی ہے، کیسے اس کا کمرہ بنانا ہے، کہاں اس کے واش روم بنانے ہیں، پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے پھر اس سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی ہمارے علماء نے کہا، پاکستان بنانے سے پہلے ہم نے اختلاف کیا تھا کہ اس کا نقشہ یوں نہیں یوں بنا لو، جب بن گیا ہے اب اس کی حیثیت ہمارے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے مسجد کی حیثیت۔ تو اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ قابل معافی ہے، لیکن آئندہ یہ قانون آ گیا ہے، لہٰذا اب اس قانون کے مطابق عمل کرنا۔ والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کا آغاز، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، نہ وہ مطلقہ ہے نہ بیوہ ہے، یعنی کسی کے نکاح میں ہیں، ان سے بھی کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، جسے ہمارے کہتے ہیں نکاح پر نکاح۔ پہلے سے کسی کی وہ بیوی ہے، اب اس سے کوئی نکاح کرے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جب تک وہ طلاق نہ دے دے یا جب تک وہ فوت نہ ہو جائے تب تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے الا ما ملکت ایمانکم، اگر باندی کوئی ایسی آ جائے تمہارے پاس جو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے دار الحرب، کافروں کا ملک جہاں کافروں کی حکومت، اور ایک ہوتا ہے دار الاسلام جہاں مسلمانوں کی حکومت۔ اب دار الاسلام والے یعنی مسلمان کافر ملک پر جہاں حکومت کافروں کی حملہ کرتے ہیں، وہاں سے ان کی عورتیں گرفتار ہو کے آتی ہیں، یہ باندیاں ہیں۔ اب اگر یہ باندیاں پہلے سے بعض شادی شدہ ہوں
تو جو ہی یہ قیدی بن کر دارالاسلام میں آئی ہیں تو ان کے شوہر سے ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر ان سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اور یا بغیر نکاح کے باندی جو ہوتی ہے اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باندی ہے، آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ آقا ہیں، وہ باندی ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر کسی نے آزاد کر دیا، اب وہ آزاد عورت ہے، اب اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ آزاد عورت ہے لیکن اس کا پہلے خامد ہے وہاں پر، تو وہ کہیں گے وہاں سے جب باندی بن کے آئی تھی تو اس کے نکاح سے نکل گئی، اب یہاں پر اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر لازم کیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان رشتوں کے علاوہ اور جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح تمہارا جائز ہے، جو اللہ نے بیان فرما دیے ان کے علاوہ۔ لیکن نکاح کرنا ہے تو کیسے؟ ان تبتغوا باموالکم، حق مہر لازمی مقرر کرنا ہوگا، بغیر حق مہر کے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بغیر حق مہر کے نکاح کر لیا تو حق مہر پھر بھی خود بخود اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ کتنا ہوگا؟ اس کے خاندان میں، لڑکی کے خاندان میں جتنا چلتا ہے عام روٹین میں، اتنا حق مہر اس پہ ضروری ہو جائے گا۔ اگر بالفعل لڑکی لڑکا کہیں ہم بغیر حق مہر کے نکاح کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، تب بھی حق مہر واجب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نکاح کے بعد بیوی کہے میں نے معاف کر دیا، یا اس نے بیوی کو پکڑا دیا اور بیوی نے واپس کر دیا کہ میری طرف سے آپ لے لو، میں نے معاف کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حق مہر ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ نکاح جو کرنا ہے محسنین، پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا ہے دونوں نے، یعنی میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کرنا ہے، غیر مصافحین، صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کرنا۔ اس میں ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں متع جائز ہے، اس کا رد آ گیا، کوئی متع جائز نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دے دیا تھا، اور جنگلی گدھے کا گوشت بھی حرام قرار دے دیا تھا۔ پہلے لوگ کھاتے تھے گدھے گوشت بھی، لیکن منع کر دیا تھا اب یہ حرام ہے، اب نہیں کھا سکتے، اب یہ متع نہیں ہو سکتا۔ متع یہ ہوتا تھا کہ لڑکی لڑکا کسی بات پہ راضی ہو جائیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو اپنی خواہش پوری کی، چلے گئے۔ اسلام میں یہ اب جائز نہیں ہے، اس وقت پہلے تھا، ختم ہو گیا۔ پھر اس میں ایک چیز ہے نکاح موقت، لمیٹڈ نکاح، کہ ہم دونوں نکاح کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم جانو کہیں اور کر لو۔ میں یہ ہمارے معاشرے میں بیماری پائی جا رہی ہے۔ اول تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، زنا کی بہت کثرت ہو گئی، بدکاری بہت عام ہو رہی ہے، کچھ مجبوری سے اور کچھ شوقیہ۔ جو تھوڑے بہت دیندار ہیں، خوف خدا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ ماں باپ کو پتہ چلے، نہ بہن بھائیوں کو پتہ چلے، ہم اس طرح کرتے ہیں، خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، جب تمہارا کوئی رشتہ آئے گا تم مجھے بتا دینا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر وہاں رشتہ کر لینا۔ اس کو نکاح موقت کہتے ہیں کہ یہ وقتی نکاح ہے، ایک وقت کی اس میں لمٹ رکھی گئی ہے، اس لیے یہ نکاح شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نکاح کرتے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مہینہ 2 مہینے کے بعد ہم طلاق کا معاملہ کر لیں گے، ہمیشہ زندگی ساتھ نبھانے کی نیت سے نکاح ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کوئی حالات ایسے بن جائیں تو پھر اسلام نے جدائی کے لیے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جب ان عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب حق مہر ان کا ادا کرو جو تم پر ضروری ہے۔ صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر طے ہو گیا تھا، تو تب بھی آدھا حق مہر عورت کا حق ہے، اس کو ملے گا۔ اور اگر رخصتی ہو گئی تھی اب پورا حق مہر اس کا بنتا ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، حق مہر مقرر کرنے کے بعد، مقرر کر لیا، اب اس کے بعد تم آپس میں رضامندی سے کمی بیشی کر لو یا معاف کر دو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ مثلا حق مہر طے ہوا 5000،
اب جب بیوی گھر میں آئی تو دولہا کہتا ہے کہ اللہ نے جتنی خوبصورت بیوی دی ہے، جتنی پڑھی لکھی دی ہے، 5,000 تو کچھ بھی نہیں، میں تجھے 10,000 حق مہر دوں گا، دے سکتا ہے؟ طے بے شک 5 ہوا ہے، خوشی سے زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے؟ یا بیوی کہتی ہے کہ میرے تو نصیب جاگ گئے، میرے ماں باپ نے خام خواہ 10,000 حق مہر باندھا تھا، میں تو نہیں چاہتی تھی، آپ جیسا اتنا اچھا شوہر مل گیا، میں نے 10,000 معاف کر دیا۔ یا کہتی ہے میں نے 5 معاف کر دیا، 5 رکھ لیا، اس کو اجازت ہے، لیکن طے کرنا ضروری ہے پہلے۔ طے کرنے کے بعد اب میاں بیوی کو اختیار ہے، میاں چاہے تو زیادہ دے دے، بیوی چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن یہاں یہ بھی المیہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں عموماً جہاں حق مہر کی بات آتی ہے وہاں ہمیں بڑی شریعت یاد آتی ہے، بڑی شریعت یاد آتی ہے، پہلے نہیں آتی۔ ہفتہ 10 دن جو ڈھولکیاں بج رہی ہیں، جو ناچ گانے ہو رہے ہیں، جو لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، وہاں شریعت یاد نہیں آتی۔ جتنے رسم و رواج ہو رہے ہیں، جتنی مہندیاں ہو رہی ہیں، مائیوں بیٹھ رہے ہیں، اب شریعت یاد نہیں آتی۔ سارے راستہ ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مردوں نے لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب شریعت یاد نہیں آ رہی۔ میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، شریعت یاد نہیں آ رہی۔ جہاں نکاح کی باری آئی، اب کہا جی حق مہر کتنا لکھیں، اب شریعت یاد آئے، مطلب شرع لکھ دو۔ بھئی تمہیں پتہ بھی ہے شرع کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ سن رکھا ہے کہ کوئی شرع بھی ہوتا ہے، اور جہاں کوئی شرع کا لفظ بولتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہتا ہے کم سے کم لکھو۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ شرع ہے کیا۔ شریعت نے یہاں حکم دیا ہے فریضتاً، مقرر کرنا ہے، مقرر کرنا حق مہر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے لکھ دو۔ بھئی اپنی مرضی کیوں لکھیں؟ بعض حیرانگی ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ لگا کر بچی کی حق مہر کی باری آتی ہے، ہمارا واسطہ پڑتا جی 500 روپیہ لکھ دو۔ بولے سر یار 500 روپیہ کی حق مہر ہے؟ آپ بچی لے کے آ رہے ہو، وہ کل کو اپنی سہیلیوں کیا بتائے گی؟ یہ قیمت نہیں ہے، لیکن یہ اعزاز ہوتا ہے بچی کا، کہ آپ بچی کو کیا اعزاز دے رہے ہو، کیا رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی۔ 500 روپیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بیویوں کا یا بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، 400 درہم سے کم کسی کا حق مہر نہیں تھا۔ 400 درہم اس زمانے میں لاکھ سے زیادہ بنتا ہے۔ اچھا بعض کو جوش چلے گا جی فاطمی حق مہر لکھ دو۔ فاطمی حق مہر بھی 132 تولے چاندی بنتی ہے، وہ بھی لاکھ روپے سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب جب بتاؤ نا جی لاکھ سے اوپر بنتا ہے، نہیں مول صاحب 500 ہی لکھ دو۔ یہاں آ کے شریعت ٹھوس ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں بچی کا حق ہے اس کا تو خیال کرو۔ ہر معاملے میں کہیں گے بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا ہے، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ حق مہر میں ناک نہیں کٹتی، وہاں کیوں نہیں خیال کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا جی بہو لے کے آئے تھے 500 روپے حق مہر دیا تھا، اب ناک کہاں گئی؟ کیونکہ بچی کا حق ہے نا، اس لیے نہیں دیتے۔ اور کئی جگہ یہ ظلم ہوتا ہے کہ وہ حق مہر ماں باپ لے لیتے ہیں۔ ادھر نکاح ہو رہا ہے، لاؤ جی حق مہر دو جی، وہ باپ نے پکڑا جیب میں ڈال لیا۔ یہ حق مہر بچی کا حق ہے اور بچی کو دینا ہے، ماں باپ نہیں رکھ سکتے۔ ماں باپ کے لیے یہ چیز بالکل ناجائز ہے کہ وہ پیسہ رکھیں، یہ بچی کا حق ہے۔ اور بہتر اور سنت طریقہ تو یہ ہے کہ خاوند جب بچی کو پاس جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو حق مہر پکڑائے، اصل طریقہ یہ ہے۔ بہرحال آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، غربت ہے، علیحدہ مکان بھی نہیں لے سکتا، ایک کمرہ بھی نہیں لے سکتا، وہ حق مہر بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کو کھلانے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں۔ اب اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نکاح کر لے، اب آنے والی کو پریشان کرے گا، صبر کر، نہیں صبر ہوتا اب کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، روزے رکھو۔
اس سے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں باندی کا سلسلہ ہو، جیسے پہلے ہوتا تھا، پہلے باندیوں کا سلسلہ تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں تو کسی باندی سے نکاح کر لو۔ لیکن لوگ باندی سے نکاح کرنا عیب سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا ایمان بچانے کے لیے کسی مومنہ باندی سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا، کسی کی باندی سے نکاح کر رہے ہو نا، اپنی تو باندی ہوگا تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں، کسی کی باندی سے نکاح کر رہے ہو تو وہاں یہ خفیہ نکاح نہیں ہوگا کہ اس آقا کو پتہ ہی نہ ہو اور تم اس کی باندی سے نکاح کر رہے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس باندی کے مالک سے اجازت لے کے پھر نکاح کرنا ہے۔ اس میں نقصان کیا ہوتا تھا؟ نقصان یہ ہے کہ وہ باندی تو کسی کی ہے، سارا دن کام کاج اس کی کرے گی، اور جو اولاد پیدا ہو گئی تو وہ بھی آگے غلام بن جائے گی اس کی، تمہاری نہیں بنے گی۔ اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ باندی کے ساتھ نکاح کیا جائے، لیکن بامر مجبوری شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی باندی ہو تو اس کے مالک سے ریکویسٹ کر لو کہ میں غریب آدمی ہوں، نہ میرے پاس مکان ہے، نہ میں حق مہر دے سکتا ہوں، نہ میں اس کو کھانا دے سکتا ہوں، آپ کی تو نوکرانی ہے، آپ کی تو باندی ہے، کام شام سارے آپ کی کرے گی، مجھ سے نکاح کروا دو۔ تو اس کے مالک کی اجازت سے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن حق مہر اس کو بھی دینا پڑے گا۔ آزاد کا ذرا زیادہ ہوتا ہے، باندی کا ذرا تھوڑا حق مہر ہوتا ہے، اور وہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ مالک کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس پہ زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا یہاں پر بھی یہ نیت ہونی چاہیے، محصنات غیر مصافحات، مستقل میاں بیوی بن کے رہنے کی نیت ہونی چاہیے، صرف وقتی طور پر نکاح کی اجازت نہیں، اور ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپے بھی یاریاں لگانے کی اجازت نہیں۔ چھپ چھپ کے جو زنا کرتے ہیں، زنا تو زنا ہے، لیکن بعض نکاح کر لیں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے نکاح میں حکم یہ ہے کہ جس محلے میں لڑکی رہتی ہے اس کی مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اور وہاں اعلان ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں کی بیٹی کا آج نکاح ہے، تاکہ محلے والے دیکھیں بھی یہ ان کا داماد ہے۔ اب وہ ان کے گھر میں جائے گا تو لوگوں کو پتہ ہوگا بھی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، ان کا داماد ہے۔ اور اگر محلے میں کسی کو پتہ ہی نہیں اور بیٹی کی شادی کہیں کر دی اور علاقے والوں کو پتہ نہیں، تو لوگ شک کی نظر سے دیکھیں گے یہ پتہ نہیں کہ گھر میں کیوں آتا ہے۔ جیسے آج کل کا دور جا رہا ہے تو الزامات لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے نکاح مسجد میں ہو اور علاقے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کا نکاح ہوا۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب یہ باندی نکاح میں آ گئی، اب اگر اس نے بدکاری کر دی تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ 18ویں پارے میں آزاد عورتوں اور مردوں کے لیے احکام بیان ہوئے۔ اگر کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی ہے اور وہ بدکاری کر لیتے ہیں تو 100 کوڑے لگیں گے، یا دونوں میں سے ایک بھی شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے نہیں، اس کو سنگسار کیا جائے گا، گڑھا کھود کے اس میں دبا دیا جائے گا، صرف اس کے گردن اور سر باہر ہوگا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ سنگسار کی سزا ہے شادی شدہ اگر ایسا کرے۔ اب اگر باندی کا نکاح کسی سے ہو گیا اور اب یہ باندی اس شوہر کے بجائے کسی اور سے یاری لگا رہی ہے اور بدکرداری کر رہی ہے اور پکڑی گئی ہے، اب یہ چونکہ باندی ہے اس لیے اس کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مالک کا نقصان ہوگا نا۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آزاد عورت کی سزا اور ہے اور باندی کی اور ہے، تو باندی کے لیے 100 کوڑے بھی نہیں ہیں، اس لیے 50 کوڑے ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس فعلیہن نصف، اس کو نصف سزا ملے گی جو شادی شدہ عورت کے لیے ہے۔ شادی شدہ پاک دامن عورت کے لیے سنگسار ہے، وہ آدھی ہو نہیں سکتی، اور اگر وہ کنواری تھی اور آزاد عورت تھی تو 100 کوڑے تھا، اب 100 کی آدھی سزا اس کو 50 کوڑے دیے جائیں گے۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو اللہ نے تمہیں اجازت دے دی کہ چلو کسی باندی سے نکاح کر لو، یہ صرف اس ڈر سے کہ تمہارے اوپر کوئی مشقت نہ ہو۔ ساری زندگی اگر یوں ہی بیٹھے رہو گے، بہت ساری بیماریاں اس لیے لگتی ہیں کہ انسان کی شادی نہیں ہوتی،
یہ اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے. کوئی بندہ کہنا کہ میں مطلب کنٹرول کر لیتا ہوں اپنے اوپر، بڑا مشکل ہے، ہو نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو یا تو وہ نامرد ہے اور یا وہ بدکار ہے. اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے کسی کو بغیر بیوی کے نہ رہنے دو، بے شک وہ 70 سال کی عمر کا ہو. اگر بیوی فوت ہو گئی اس کا نکاح کسی سے کروا دو. ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے حاجی سراج دین، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اولاد جوان ہے، بلکہ پوتیوں کی بھی شادیاں ہوگی، پوتوں کی بھی شادیاں ہوگی، خود ہوگا کوئی 70 کے قریب، صحت مند تھا، اس نے نکاح کر لیا. اب ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے، نکاح کرنے پر آنکھیں دکھاتا ہے، اوے بابے نے نکاح کر لیا. بھائی نکاح کیا ہے، کوئی زنا تھوڑی کیا ہے. نکاح کرنے پر شاباش دینی چاہیے. ایک اسی محلے کا بابا، اس نے اس پہ اعتراض کیا، تجھے کیا ضرورت پڑی بڈھے بارے، بڑا عجیب آدمی ہے تو، لوگ لان تان کریں گے، تیری اولاد کو لان تان کریں گے. اس نے کہا میں دیندار آدمی ہوں، نمازی آدمی ہوں، میں نے نکاح کر لیا، بس جائز ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے، جس بابے نے اعتراض کیا تھا کچھ عرصے بعد اس کی بیوی فوت ہو گئی. اب جیسے ہوتا ہے افسوس وغیرہ ہوا، لیکن 2 مہینے بعد وہی بابا کسی کی دیوار ٹپتے ہوئے پکڑا گیا. اب کیا پلے رہا؟ یہ منہ کالا کروانا لوگ صحیح سمجھتے ہیں، اور نبی کی سنت کو زندہ کرنا، نکاح کرنا، اس کو صحیح نہیں سمجھتے. صحابہ کا جملہ ہے، اب مجھے نام یاد نہیں کہ صحابی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کل میری موت ہے اور آج میرے پاس بیوی نہ ہو تو میں آج نکاح کر کے بیوی اپنے پاس رکھ کے کل کو مروں گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں یار زندگی رہ کتنی گئی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں قصور میں، ان کی والدہ فوت ہوئی تو والد کی عمر 45 سال تھی. اب لوگوں نے کہا آپ شادی کر لو. نہیں بس بچے ہو گئے، میں نے شادی کیا کرنی ہے، پتہ نہیں 2 سال کی زندگی ہے کہ 4 سال کی زندگی، کیا کرنی میں نے شادی کر کے. اس وقت وہ بندہ 85 سال کا ہے اور اب پچھتاتا ہے، کہتا ہے کاش میں اس وقت شادی کر لیتا. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تمہیں نکاحوں کی اجازت دی ہے نا، اور غریب سے غریب آدمی کو بھی کہہ دیا کہ تو کسی باندی سے نکاح کر لے، یہ اس لیے تاکہ تم پر مشقت نہ ہو، اور اگر صبر کر سکتے ہو یعنی آزاد عورت کے نکاح کرنے تک انتظار کر سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو، تاکہ اس کی اولاد جو ہوگی وہ تمہاری اولاد بنے گی. باندی سے نکاح کرنے کے بعد یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ مالک کی غلام بن جائے گی، تمہاری اولاد نہیں وہ ہوگی. پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہ مسئلے کھول کھول کے بتا دے اور تم اس پہ عمل کرو. اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، میں اس کے گناہ کو معاف کروں. اور جو شہوت پسند لوگ ہوتے ہیں، شہوت پرست، جیسے دنیا کے کافر ہیں، نکاح کا کوئی تصور نہیں ان کے ہاں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور چل رہا ہے، کئی سال اکٹھے رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے. فرمایا وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ہم اس گندی دلدل میں لے آئیں، ان کی چاہت ہے. کافروں کی چاہت ہے کہ مسلمان بھی اس بدکاری میں پڑے، اس لیے کہ جب بدکاری میں انسان پڑتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور یہی تو انہوں نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے جا رہے تھے ایک قوم کی طرف، تو اس قوم نے بلعم بن باعورہ، یہ 9ویں پارے میں آئے گا، بلعم بن باعورہ بڑا نیک آدمی تھا، قوم نے اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. اس نے کہا وہ اللہ کے نبی ہے، میں بد دعا نہیں کر سکتا. بالآخر رشوت دے دی گئی، تحفے طائف دے دیے گئے. اب بیوی کہنے لگی تیرا کیا بگڑتا ہے، تو نے زبان ہی ہلانی ہے، ہلا دے. اب اللہ کی شان، وہ بد دعا کرنے لگا تو اپنی قوم کے خلاف، زبان تو اپنے کنٹرول میں نہیں نا، اللہ چاہے تو الٹ چلا دے. اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، قوم نے مارا پھر، اور اس کو سزا یہ ملی اللہ کی طرف سے، بڑا نیک تھا لیکن نبی کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، اس کی زبان کتے کی طرح یوں لٹک گئی.
اب اس نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس کی وجہ سے موسیٰ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ کہا وہ کیا؟ ان کا کئی دنوں سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، بیویاں ان کے پاس نہیں ہیں، تو ان کو شہوت ہوگی، جوش ہوگا ان کو، تم اپنی بیٹیاں ننگی کر کے ان کے پاس بھیج دو اور انہیں کہنا کہ یہ جو تمہارے ساتھ کریں کر لینا، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لوگوں نے ننگی لڑکیاں پیش کی، وہ آگے صحابہ کے سامنے آ گئیں، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے نا، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ جو گوانتا نامو بے میں مجاہدین قید ہیں، بعض ان مجاہدین کے حالات بھی اخبارات میں پڑھے کہ وہاں لڑکی بھیجی گئی اس کے کیبن میں، وہ جو چھوٹے سے کیبن بنا رکھے ہیں، ننگی لڑکی، اسے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ 2 دن 3 دن بالآخر اس لڑکی نے کہا تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو، دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اس نے کہا ہمارے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انگریز میم لڑکی کہتی ہے مجھے بھی مسلمان کر دو۔ تو دنیا کے کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری پھیلے، اور مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ بدکاری کو روکیں، اور بدکاری کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، سادہ کیا جائے۔ جتنا مہنگا ہم نکاح کو کریں گے اتنا زنا عام ہوگا، اور جتنا شادی کو ہم سستا اور سادہ کر دیں گے اتنا لوگ زنا سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔